السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے ہندوؤں کے پوجا پاٹ کے سامان بیچنے کا حکم۔ سوال کیا ہے عبداللہ بھائی نے یو پی سے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے پوجا پاٹ مثلا پھول، چندن، مالا، ترشول، گھنٹی وغیرہ کی خرید و فروخت کرنا اور اس کی دکان کھولنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ مفتی زبیر صاحب رقم کرتے ہیں، الجواب و باللہ توفیق۔ غیر مسلم بھائیوں کے پوجا پاٹ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ پوجا کے علاوہ دوسرے جائز مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، اور بہت سے جائز مقاصد کے لیے خریدتے اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس لیے فی نفس ہی ایسی چیزیں جو پوجا پاٹ میں استعمال ہوتی ہے، جیسے پھول، مالا، برتن، دودھ، ترشول، چندن وغیرہ، ان اشیاء کو بیچنے اور خریدنے میں حرج نہیں ہے، نیز ان کی دکانیں بھی کھولی جا سکتی ہیں۔ البتہ جو لوگ ان اشیاء کا غلط استعمال کریں گے وہ خود اس کے گنہگار ہوں گے، بیچنے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فقہاء کرام کے یہاں اس کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ چنانچہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص انگور کا جوس ایسے شخص سے بیچتا ہے جو اسے شراب بنائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایسے آدمی سے زمین بیچتا ہے جو اسے چرچ بنائے گا تو کوئی مذاق نہیں۔ مفتی صاحب نے یہاں بہترین مسئلہ بیان کیا ہے، بہترین جواب دیا ہے کہ بیچنے والے کا خریدنے والے سے کیا تعلق۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس سے انگور لے رہا ہے، انگور کا رس لے رہا ہے، اور کچھ لوگ لے رہے ہیں یا کوئی شخص اکیلا لے رہا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ جا کر اس کی شراب بنائے گا، یہ شراب بناتا ہے، لوگوں میں فروخت کرتا ہے، تو اس کا تعلق خریدنے والے سے ہو جائے گا۔ اب انگور میں نے بیچ دیا، انگور کا رس اس کو دے دیا، اب وہ اس کا مالک بن گیا، اب وہ اس کو لے جا کر کچھ بھی بنائے، کچھ بھی کرے، بیچنے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ خریدنے والا جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کا تعلق اصل مالک سے ٹوٹ جاتا ہے، اب خریدنے والے سے اس کا تعلق جڑ گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کی زمین ہو، بڑی زمین ہو، اور چند لوگ اسے خریدنے کے لیے آئے اور یہ بھانپ جائے، یہ سمجھ جائے کہ یہ لوگ یہاں زمین خرید رہے، یہاں پر چرچ بنائیں گے یا مندر بنائیں گے، گرودوارہ بنائیں گے، جو بھی بنائیں گے، تو اسے پتہ ہے یہ لوگ بنائیں گے، تو یہ ان کو بیچ دے رہا ہے۔ اب اس زمین کا تعلق بیچنے والے سے ٹوٹ گیا، اب اس زمین کا تعلق خریدنے والے سے ہو گیا، اب وہ اس کے مالک بن گئے، اب وہ اس پر جو بنانا چاہے بنائے، اس کا کوئی وبال بیچنے والے پر نہیں آئے گا، کیونکہ اب اس زمین سے، اب اس انگور کے جوس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور اسی طرح فقہاء کرام نے بربط، ساز اور دف وغیرہ بھی بیچنے کی اجازت دی ہے، اس لیے ان اشیاء کی دکان کھولی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تمام دلائل نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ احباب وہیں سے تمام دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے روزانہ مفتی عامر صاحب عثمانی، مفتی زبیر صاحب عثمانی، ان کے فتاوے روزانہ مسلسل اس چینل پر آ رہے ہیں، کبھی ناغا بھی ہو جاتا ہے لیکن آتے ہیں، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اب تک آپ لوگوں نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لے، تاکہ بسہولت بآسانی ہم تمام مسائل آپ تک پہنچا سکے۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔